دوستو، مدینہ منورہ میں 1400 سال بعد کھدائی کے دوران ایسا حیران کر دینے والا معجزہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر صرف وہاں موجود لوگ ہی نہیں بلکہ سعودی کنگ بھی دنگ رہ گئے۔ مدینہ شریف کی ہر گلی اور ہر ذرہ ہمارے لیے نہایت ہی مقدس ہیں، کیونکہ جس راستے اور جس محلے سے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں وہ جگہ پھر عام نہیں رہ جاتی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام جاری ہے، اور اسی کھدائی کے دوران ایک ایسی چیز برآمد ہوئی کہ اسے دیکھتے ہی ہر زبان سے صرف یہی آواز نکلی، سبحان اللہ۔ 1400 سال بعد زمین سے سامنے آئی اس نشانی نے ہر انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اور یقین مانیے اس خبر کو جان کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کیسے کیسے طریقے سے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ایمان افزائی کا باعث بننے والی ہے۔ دوستو، جو چیز اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کے دوران ملی ہے اسے دیکھ کر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء مدینہ شریف میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہیں، جبکہ دنیا میں تعمیر ہونے والی تیسری مسجد ہیں۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مسجد یعنی مسجد اقصی اور تیسری مسجد مسجد قباء۔ سعودی حکومت اس جگہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسجد قباء کے آس پاس بے شمار مزدور کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خاص ہے کہ جو شخص مدینہ میں جا کر اس جگہ پر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جگہ پر ایک محلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام قباء تھا، لہٰذا اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جگہ پر انصار کے بے شمار گھر موجود تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے دیکھا جائے تو اسلام میں مسجد قباء کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جو آدمی مدینہ جائے اور اس جگہ کی زیارت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے والے تھے تو یہاں کے لوگ صبح صبح آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے رہتے تھے، لیکن پھر جب دھوپ نکل آتی تو یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت 8 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر دوسرے سال حج کے دوران 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت مدینہ کے تمام لوگوں کا امیر اسد کو بنایا گیا تھا، جبکہ مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر نماز پڑھانا شروع کی تھی۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں مدینہ کے سردار سعد بن معاذ اور ان کے چچا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد مدینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حج کے موقع پر جب کچھ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت مدینہ میں کامیابی کی خبر سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر تیسرے حج کے موقع پر 37 مردوں نے اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔
پھر یہ لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں۔ حضرت عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ مت کرنا۔ جس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد قبا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگا، اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوڑ پڑا۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ یہ مسجد اسلام میں اس لیے بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر لگایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ ہر روز مسجد نبوی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس جگہ کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی، مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں مل پایا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس وجہ سے تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بیر عریض بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہاتھ لگی تھی۔ لیکن اب اچانک سے اس کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس کنویں میں موجود ہے، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے بھی اس انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوا تو پھر یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریش تھا، اسی وجہ سے اس کنویں کو بیر عریش بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس کنویں کا پانی بہت ہی زیادہ کھارا تھا، مگر پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس میں ڈالا، جس سے اس کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔
اللہ کے پیارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اسی کنویں کے قریب میں آپ کا آنا ہوا۔ پھر جب مسجد قباء کی تعمیر ہونے لگی تو اس کنویں کے پانی سے گارا تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے پیارے نبی پر جادو کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کے کچھ بال اور کنگھی بھی اسی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے، جس کے علاوہ اس یہودی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا بھی تیار کیا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اس یہودی کی چال سے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ کرام اور حضرت علی اس کنویں کے اندر داخل ہوئے اور ان تمام چیزوں کو کنویں سے باہر نکالا۔ دوستو، ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آج پورا دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا۔ اسی لیے پھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسجد نبوی میں گیا، مگر اللہ کے پیارے نبی وہاں پر موجود نہ تھے۔ پھر میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس کنویں میں اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آج سارا دن پیارے نبی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا تو سب سے پہلے پیارے نبی سے اجازت لوں گا، اس کے بعد آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دروازے پر بیٹھ گیا، تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لاؤ اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری سنائی، یہ سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ اندر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر دوسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کہ کون ہے تو جواب آیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی کا اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو بتایا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لاؤ اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ اندر آئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر میں نے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی کہ میں عثمان بن عفان ہوں۔ پھر میں نے جا کر پیارے نبی کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر ہونے والے فتنہ و فساد کے بارے میں بھی بتا دو۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو خوشخبری سنا دیا، پھر وہ بھی اندر آ گئے، اور یوں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان کو اپنے دور خلافت میں بہت ہی زیادہ فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، پھر یہ انگوٹھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچی۔ پھر ایک دن حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی اس کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی اچانک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر پڑی۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کا سارا پانی نکال کر باہر کر دیا تھا اور اس انگوٹھی کی بہت ہی زیادہ تلاش کی، مگر پھر بھی وہ انگوٹھی آپ کو مل نہ سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں آپسی دشمنی بڑھ گئی۔ دوستو، اس وقت مسجد قباء میں کام چل رہا ہے اور اسی وقت وہاں پر کنواں ملا ہے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور اس کنویں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک
کنویں میں ڈالا۔ اس کے بعد اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور یہ وہی کنواں ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی موجود ہے، اور اس کنویں کا پانی مسجد قباء کی اینٹ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی کنویں کے پانی سے غسل کیا تھا۔ دوستو، یہ سب دیکھ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اپنی قدرت کے نشانات دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ کبھی اپنی یاد دلانے کے لیے کوئی بھولی ہوئی نشانی زمین سے باہر لے آتا ہے، اور کبھی ایسا اشارہ دیتا ہے کہ انسان بس حیرت میں رہ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔